اس سے تو واضح ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کا کوئی تعلق عام آدمی سے نہیں ہے. حکومت پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ عام آدمی، غریب آدمی، سفید پوش طبقہ، دکاندار، تاجر، محنت کش، کسان، مزدور، طالب علم، نوجوان جن کے ہاتھ میں 2-2 ڈگریز ہے، حکومت اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کس دکھ اور پریشانی سے آپ گزر رہے ہو، کس مشکلات کا سامنا آپ کر رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ مشکل وقت ختم. وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے جو بینک ATM مشینز ہیں، ان کے لیے تو مشکل وقت ضرور ختم ہوا ہوگا، لیکن عام آدمی ضرور ختم ہوا ہوگا. لیکن عام آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو وہ جو نیا دن شروع کرتا ہے وہ پچھلا دن سے زیادہ برا ہوتا ہے. مہنگائی میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے. غربت اور بے روزگاری تاریخ کے انتہا پہ پہنچ چکا ہے، اور ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ پاکستان کا معیشت ترقی کر رہا ہے، خوشحالی کا دور بیت رہا ہے. آپ ذرا سوچیں، وہ وزیر اعظم جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری میں اضافہ کا دور کا سرپرستی کی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا معیشت ترقی کر رہا ہے. وہ وزیر اعظم جس نے ریکارڈز توڑے ہیں مہنگائی کی شرح میں، جو پورے ریجن میں سب سے آگے ہے، جو بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش کا مہنگائی کو پیچھے چھوڑا ہے، جس کا نیا پاکستان میں 10% مہنگائی ہے، اور افغانستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں 4-5% کا مہنگائی ہے. تاریخی مہنگائی آپ بھگتے، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈالا جائے، آپ کو نہ پتا ہو کہ اگلا میل کہاں سے آئے گا، اگلا پے چیک کہاں سے آئے گا، بچوں کو پڑھانا پڑے گا کیسے پڑھاؤں گا، بزرگ کو دوائی دلانا پڑے گا کیسے دلواؤں گا. آپ ان قسم کی پریشانیوں سے گزر رہے ہو. آپ کے خاندان مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کرے. آپ کو اتنا ہی پتا ہونا چاہیے، ہمیں اتنا تو سکون ہونا چاہیے کہ ہمارا وزیر اعظم کو ایک علم ہے اور اس مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن ان کا بیان بازی سے، ان کا موقف سے یہ پتا چلتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور اس کا پورا ٹیم کو عام آدمی کا حالات کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ کو عام آدمی کا حالات کا پتہ ہی نہ ہو، ہم کیا امید رکھیں کہ آپ ان کے مشکلات، ان کا مسائل کا حل نکال سکیں. ہم انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کا بجٹ کا، وہ بجٹ جو پاکستان کا اتنا خوشحالی معاشی ترقی کا بجٹ ہوگا. اتنا تیزی سے آپ کا جی ڈی پی میں وہ کہتے ہیں اضافہ ہوا ہے. تو ہم امید کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں اس بجٹ کا جو اگلا ہفتہ پیش ہوگا، اور ایک لات مار کے وہ IMF کے پروگرام سے نکل جائیں گے. ضرورت ہی کیا ہے، ضرورت ہی کیا ہے IMF کا. آپ ان سے اور تمام عرب ممالک سے بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ کشکول جا کے ہر ممالک میں جا کے آپ بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو خود کہہ رہے ہو کہ جی ڈی پی کے تو آپ نے سارے ریکارڈز توڑ دیے، خوشحالی شروع ہو رہا ہے. تو ایک ہم امید کرتے ہیں کہ ہم IMF سے تو نکلنے ہی والے ہیں. دوسرے ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم نے تنخواہ میں
100% اضافہ کیا تھا، تو اب جب آپ معاشی ترقی کر رہے ہو، آپ کا اکنامک انڈیکیٹر سب واہ چل رہے ہیں، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اب آپ تنخواہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی دور کی طرح 100% اضافہ کریں گے، آپ پینشنز میں 150% اضافہ کریں گے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی دور کی طرح ہمارا سپاہیوں کے لیے، ہمارا فوجی آفیسرز کے لیے جو ہمارا بارڈرز کا تحفظ کرتے ہیں، آپ ان کے تنخواہ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرح 175% اضافہ کریں گے، ضرور کریں گے۔ آپ کا تو معاشی ترقی ہو رہا ہے۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ جب یہ بجٹ آئے گا تو آپ مہنگائی کو ختم کر دیں گے، آپ بے روزگاری کو ختم کر دیں گے، آخر کار وہ 1 کروڑ نوکریاں ہمیں ملیں گے، وہ 10,000 کتنے تھے 50 لاکھ گھر نظر آئیں گے۔ ہم تو امید کر رہے ہیں کہ یہ تو اب خان کا موقع ہے، پیسہ بھی ہے، معیشت ترقی بھی کر رہا ہے، تو وہ تمام پاکستان کے مسائل ایک ہفتے کے اندر پھر حل کرنے والا ہے۔ میں ہوں، آپ ہے، ہم دیکھیں گے، بجٹ پیش ہوگا، پتہ لگے گا، دودھ کے دودھ اور پانی کے پانی نظر آ جائے گا۔ ایک بات تو نظر آ رہا ہے، کہ چاہے وہ شوکت طرین صاحب ہو یا ان کے مختلف دوسرے وزیر ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ اور موقف معیشت پہ ماننے شروع کر دیے ہیں، اس طریقے سے کہ ان کے وزیر اب خود کہتے ہیں، جیسے صدر زرداری کہتا تھا کہ نائب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ اب کو یاد ہوگا 3 سال پہلے صدر زرداری صاحب نے یہی کہا تھا، 3 سال پہلے یہ خیال آتا تو شاید ہمارا معاشی ترقی کو اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ جب اب خود ان کا اپنا نیا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ انہوں نے برا ڈیل کیا ہے IMF کے ساتھ، نیا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ پی ٹی IMF ڈیل غلط ہے، اس سے پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچا ہے، تو جب آپ کے وزیر خزانہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری کا موقف کو مان رہا ہے، تو پھر آپ ہمیں بتائیں اب آج تک IMF میں کیوں ہو۔ ایک اور وجہ یہی ہے کہ ہم امید رکھ رہے ہیں کہ اب جو اگلے ہفتے ہمارا بجٹ پیش ہوگا تو اس میں ضرور ہم فوراً جو ہے IMF کے شکنجوں سے نکل جائیں گے، اور پاکستان کا معاشی پالیسی کا جو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے مفاد میں سوچنا ہے، ان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس سے بھی آپ انگیج کریں، چاہے آپ IMF سے انگیج کر رہے ہو یا ورلڈ بینک سے انگیج کر رہے ہو یا کسی بھی ادارہ سے انگیج کر رہے ہو، آپ ہمیشہ پاکستان کے عوام کے حالات کو سامنے رکھتے ہو، پاکستان کے حقیقت کو سامنے رکھتے ہو اور ان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا حالات کیا ہے، پاکستان کا معیشت کا کیا اصل صورتحال ہے، اور کس دکھ، پریشانی اور مشکلات سے عام آدمی اس وقت گزر رہا ہے۔ آج بھی پھر سے جو ہمارا وزیر اعظم صاحب ہے وہ عراق الاپ رہا تھا، کرپشن، مافیا، ان کو ڈر ہے کہ اگلی بار پی ٹی آئی کو حکومت ملے گا تو پھر باہر کا جو پیسہ ہے وہ بچے گا نہیں، وہی باہر کا پیسہ جو اس نے 90 دن کے اندر ہی اندر واپس لانا چاہیے تھا، اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہا ہے کہ اگلے موقع ملے گا تب احتساب ہوگا۔ یہ کس قسم کا احتساب کا نظام، یہ کیا مذاق ہے؟ وزیر اعظم خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ 2 پاکستان نہیں ہو، 1 پاکستان ہو، لیکن ہم سب کے سامنے
दोगला निजाम चल रहा है, रूल ऑफ लॉ तो नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये इंतकाम है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। और अब खुद उनके वजीर मानते हैं कि इससे मईशत को भी नुकसान हुआ है। मगर मैं पूछना चाहता हूं उस वजीर आजम से, मैं पूछना चाहता हूं उस वजीर आजम से जो कहता था कि रूल ऑफ लॉ होगा, मैं पूछना चाहता हूं उस वजीर आजम से जो कहता था कि एहतसाब होगा और इंसाफ होगा, कि ये किस किस्म का एहतसाब है, ये किस किस्म का इंसाफ है कि वजीर आजम के दोस्तों पे इल्जाम लगे तो वो जेल ना जाए, वजीर आजम को खुद पे इल्जाम लगे तो कुछ ना हो, वजीर आजम के बहन पे इल्जाम लगे तो कुछ ना हो, नवाबशाह का सदर के बहन पे इल्जाम लगे तो हॉस्पिटल बेड से घसीट के जेल लिया जाता है। ये किस किस्म का एक पाकिस्तान है? रायवंड का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है। इस इंसाफ का निजाम में, इस एहतसाब का निजाम में, इस नया पाकिस्तान जहां एनआरओ नहीं दिया जाता है, और जो नवाबशाह का सदर हो, झूठा इल्जाम लगे तो 3 साल तक मेडिकल बेल पे हो, कभी किसी कराची का हॉस्पिटल में जाता है, कभी किसी इस्लामाबाद के डॉक्टर से मिलता है, वो अपना मुल्क में कैद गुजार रहा है, वो खुश है, वो तो बाहर नहीं जाता, वो बाहर नहीं जाता, उसका बेटी का कहने के बावजूद, उसका बेटा का कहने के बावजूद। लेकिन ये किस किस्म का दोगला निजाम है? ये किस किस्म का मजाक है? मजाक है, पाकिस्तान के साथ मजाक है, आईन के साथ मजाक है, कानून के साथ मजाक है कि आप दोगला निजाम अपना सकते हो। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सखर का हो तो वो पिंग पोंग की तरह कभी नायब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट, कभी बीवियों को धमकी, कभी बेटों को गिरफ्तारी का धमकी। अब क्या समझते हो कि तेरा झूठ इस तरीका से चलेगा? क्या फिर से कौम, अवाम, नौजवानों को बेवकूफ बनाएंगे? क्या आप करप्शन कह के आप दूसरा टर्म देख रहे हो? समझो खान साहब, अब जो एहतसाब होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का कोई ताल्लुक आम आदमी से नहीं है, आम आदमी से उनका कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी गरीब आदमी का, सफ़ेद पोश तबका, ताजिर, मेहनतकश, तालिब इल्म, नौजवान जिनके हाथ में डिग्रियां हैं, उनको इनका कोई एहसास नहीं है कि किस मुश्किलात का से दो चार हैं। वो कहता है कि मुश्किल वक्त ख़त्म हो चुका, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वज़ीर आज़म साहब के ATM मशीन के लिए मुश्किल वक्त ख़त्म होगा। उनका ये कहना था कि हुकूमत की मुआशी टीम दरअसल पीपल्स पार्टी की कही हुई बातों को अब सेकंड कर रही है। उनका ये कहना था कि खान साहब झूठे अदाद शुमार बताकर अवाम को गुमराह ना करें। इससे ना एहतसाब का नारा से डरते हैं, हम ना कहीं जा रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको गिराया जाए। हम अवाम की ताकत से उम्मीद रखते हैं, हम पार्लियामान में उम्मीद रखते हैं। और अगर अपोजिशन जमातों में हिम्मत नहीं है आपको गिराने के लिए, अगर वो ताकत नहीं है कि वो साथ मिलकर आपको गिराएंगे, तो इंतखाब होंगे, हम इंतजार करेंगे और अवाम खुद आपको लात मार के बाहर निकालेंगे। अवाम आपके MNAs को गला से पकड़ेंगे। आप आपके MNAs का एक पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग कल बुला के दिखाए, आप उनसे पूछे, अपने मेंबर से पूछे, उनसे आप पूछे कि क्या मईशत तरक्की कर रहा है, आप क्या अपने इलाके में जाकर इस नारा पे इलेक्शन लड़ने को तैयार है? वो खुद आपको जवाब देंगे।
ہم عوام کے طاقت پہ بھروسہ رکھتے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا طاقت اپنا ووٹ کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، چاہے وہ پارلیمان میں ہو، چاہے وہ بجٹ کے ووٹس پہ ہو، چاہے وہ عدم اعتماد میں ہو، یا چاہے وہ بیلٹ باکس پہ ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو یہ موقع ملے گا کہ یہ آپ کا ظلم کا حساب لے گا۔ ہم بس 3 اور ٹاپکس کو جلدی کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کا سوال کا جواب لوں گا۔ ایک جو افغانستان پہ صورتحال بن رہے ہیں، جس طریقے سے ایک قسم کا بریفنگ بلایا گیا فارن آفس میں، جس پہ میرے خیال میں ہم سیٹسفائیڈ نہیں تھے، اور جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا، جو ہمارا اپنا افغانستان کی صورتحال پہ موقف ہے، پالیسی ہے، جو ماضی میں کسی ایک فون کال پہ طے ہوتا تھا، نہ پارلیمان سے پوچھا جاتا تھا، نہ عوام سے پوچھا جاتا تھا، ایسا اب نہیں چلے گا۔ پارلیمان کو آن بورڈ لانا پڑے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ چاہے وہ کسی پارلیمانی کمیٹی کے تھرو ہو، یا اسپیکر صاحب جیسے بھی سمجھے، وہ ایسے ایک فورم پیدا کرے جہاں جو بھی ادارے، جو بھی آفیسز، جو بھی وزارتیں اس ایشو سے ڈیل کرتے ہیں، وہ پارلیمان کے سامنے آئیں، پارلیمان کے نمائندے کو اعتماد میں لیا جائے، اور پارلیمان سے اور پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے کہ پاکستان کا پالیسی کیا ہوگا۔ ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ الیکشن آرڈیننس، جس طریقے سے یہ گورنمنٹ نے اب ثابت کر دیا ہے کہ وہ الیکشن سے ڈرتے ہیں، وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ دھاندلی کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی آپ سوچے وفاقی حکومت کشمیر کے الیکشن سے بھاگ رہا ہے، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے عوام کے سامنے نہ جائیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو وہاں پہ اپوزیشن کے جماعت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپوزیشن کرو، وہ اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں، دھاندلی کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو سب سے خطرناک طریقہ نکالا ہے دھاندلی کے لیے، وہ یہ آرڈیننس الیکٹورل ریفارمز پہ، آرڈیننس الیکشن لا پہ۔ آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے دوران انہوں نے سینٹ میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، دھاندلی کرنے کی کوشش کی، عین وقت میں ایک آرڈیننس لا کے ترمیم لانے کی کوشش کی، مگر الیکشن کمیشن نے سٹینڈ لیا، قانون پہ سٹینڈ لیا، آئین پہ سٹینڈ لیا، اور ان کو دھاندلی کرنے نہیں دی۔ اب ایک بار پھر اس حکومت نے الیکٹورل لاز میں ترمیم آرڈیننس کے تھرو لائے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو سٹینڈ لینا پڑے گا، الیکشن کمیشن کو صاف و شفاف الیکشن اور قانون پہ سٹینڈ لینا پڑے گا۔ اگر ہم یہ مانیں کہ الیکشن لاز میں آرڈیننس کے تھرو ترمیم لایا جا سکتا ہے، تو جو بھی الیکٹورل ریفارمز ہوگا، اگر آپ زبردست الیکٹورل ریفارمز بھی بڑے منت اور محنت کے ساتھ پاس کریں گے، تو راتوں رات اس پارلیمان کو ڈیزالو کرنے کے بعد صدر پاکستان ایک آرڈیننس نکالے گا کہ اگلا الیکشن فیس بک لائک سے چلے گا، اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سٹینڈ لینا پڑے گا، اس آرڈیننس کو ان کو بھی ریجیکٹ کرنا پڑے گا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن جو ہے، بخاری صاحب نے یہ راجہ پرویز اشرف صاحب، شری رحمان صاحبہ کو الیکشن کمیشن میں ایک ڈیلیگیشن میں بھیجوں گا، اور ہمارا موقف ان کو سمجھائیں گے کہ کیوں ان کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے، اور حکومت کا اس بالکل دھاندلی کرنے کی جو کوشش ہے اس کو ناکام کرنا چاہیے۔ جو آخر بات
मैं ज़रूर इस पे जोर देना चाह रहा हूँ, आज़ादी सहाफ़त पे, बोलने की आज़ादी पे जिस तरीके पे हमले हो रहे हैं, पता नहीं कौन इतना जोश और जज्बा में आया है आजकल। लेकिन ये जो मीडिया ऑर्डिनेंस है, ये ज़िया हक की तरह मीडिया को स्ट्रगल करना चाह रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, हम इसका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम इसका मुखालफत करते रहेंगे। और जहाँ तक चाहे वो असदूर साहब का जो हमला है, या जिस तरीके से आसमा शिराजी साहिबा, हामिद मीर साहब और दूसरों के खिलाफ अदालतें के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू दबाया जा रहा है, पिटिशंस डाले जा रही हैं, उसका हमने मुज़ाहमत भी की है। और हम समझते हैं कि ये जो तरीक़ेकार है, ये जो टैक्टिक्स है, वो हुकूमत वक्त को एक्सपोज करता है, वो हुकूमत वक्त की कमज़ोरी को, इनसिक्योरिटी को, कि वो किसी का व्लॉग बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी का हार्ड टॉक नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये चीज़ें जमहूरियत में, एडवांस मुल्क में आप ना सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हो, टॉलरेट करते हो। हर किसी को ये आज़ादी होना चाहिए कि अपना ख्याल का इज़हार करे, अपना मौक़िफ़ इज़हार करे। और आपका हक है, 100% हक है कि अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप उसी अंदाज में जवाब भी ज़रा दे दें। लेकिन अगर आप फोर्स को और डिक्टेटोरियल टैक्टिक्स को अपनाएंगे तो कोई आपको ये इजाज़त नहीं देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। काफ़ी पॉइंट्स थे जिस मैंने महसूस किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और अब हम आपके सवालात का जवाब देंगे। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो वन बाय वन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब को वो माफ कर रहे कि वो कंडक्ट करें हमारा। आपने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये इशारत बात की और मीडिया में भी ये बात आई है कि क्या फैजल जरदारी साहब को ताकतवर अदालतों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप मुल्क से बाहर चले जाए? नहीं, ताकतवर, ये आपकी इंटरप्रिटेशन पे है कि आप कितना ताकतवर इदारा आप समझते हो कि आसफा भुट्टो जरदारी है। वो किसी अहम या किसी इदारा की तरफ से ये ना पैगाम आया है, बल्कि अगर हम पाकिस्तान में अब हम हैं, सदर जरदारी साहब मौजूद है, और चाहे आसफा बीवी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे बख्तावर साहिबा हो, हम काफ़ी देर से, आज से नहीं, इलेक्शन से, जब ये इश्यूज़ इतना पॉइंट पे आ ही नहीं थे, हमारा मौक़िफ़ था, हमारा ज़ोर था और ज़ोर है कि सदर जरदारी साहब सिर्फ़ और सिर्फ इलाज के लिए वो इलाज करवाएं, अपना सेहत को ठीक करें। आप ये हर किसी का, इंसान का हक होता है, और सदर जरदारी साहब का रिकॉर्ड है, वो हर साल जाके इलाज करके, टेस्ट करके वापस आता था। 3 साल हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते, सवालात के जवाब दे रहे थे। उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मैंडेट लेके आए थे कि